بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ورلڈ USSR میں خوش آمدید۔ میں محمد عمیر سلمان سعیدی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، آج کا موضوع سانحہ جڑانوالہ کے متعلق عیسائی سوشل میڈیا چینل پر غلط بیانی پر مبنی چلنے والی خبروں کا تجزیہ اور اس کی گرفت اور اس کا پوسٹ مارٹم میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ ناظرین کرام، جڑانوالہ کی اہم ترین شخصیت تحریک لبیک یا رسول اللہ، تحریک لبیک پاکستان کے حوالہ سے جانی مانی شخصیت اور ٹکٹ ہولڈر اس حلقہ سے جناب پیر سید آصف اللہ شاہ صاحب بخاری، آپ کے حوالے سے کرسچن کمیونٹی کے چینل پر ایک ویڈیو بیان چلایا جاتا ہے۔ وہ بیان آصف اللہ شاہ صاحب عوام سے کر رہے ہیں اور اس میں عوام کو بتا رہے ہیں گستاخی کرنے والا شخص اور اس کی پشت پناہی کرنے والا شخص، گستاخی کرنے والا تو فرار ہو گیا لیکن پشت پناہی کرنے والا اسسٹنٹ کمشنر معطل کر دیا گیا ہے، اور جس نے گستاخی کی ہے انشاءاللہ اس کو جلد از جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ یہ بیان آپ عوام سے کر رہے ہیں اور اس ویڈیو کلپ کو کاٹ کر چلا کر وہ سوشل میڈیا چینل یہ پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ آصف اللہ شاہ صاحب بخاری عوام کو اشتعال دلا رہے ہیں۔ میں یہاں پر سوال کرتا ہوں، کوئی بھی باشعور ذی شعور آدمی اس بیان کو سن کر یہ نہیں نتیجہ نکال سکتا کہ یہ اشتعال کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ آپ خود بتائیں، ایک شخص جو ہے وہ گستاخی کرتا ہے، اسسٹنٹ کمشنر اس کو بچا کر لے کے جاتا ہے، اس اسسٹنٹ کمشنر کی معطلی کا سن کر جو احتجاج کرنے والے ہیں، مظاہرین ہیں، یا جن میں ایک غم و غصہ پایا جاتا ہے کیونکہ ان کے قرآن، ان کے نبی کی شان میں گستاخی کی گئی ہے، تو وہ یہ سن کر تھوڑا پرسکون ہوں گے یا اور اشتعال میں آئیں گے؟ یقیناً باشعور آدمی یہی سمجھے گا کہ وہ یقیناً پرسکون ہوں گے۔ آصف اللہ شاہ صاحب عوام کو یہی بتا رہے ہیں کہ اسسٹنٹ کمشنر جس نے گستاخ رسول کی پشت پناہی کی، جس کو بچایا، وہ معطل کیا جا چکا ہے، اور جو گستاخی کرنے والا شخص ہے اس کو ان قریب گرفتار کر لیا جائے گا۔ اس کلپ کو چلا کر یہ وویلا کیا جا رہا ہے کہ جی یہ دیکھیں جی عوام کو اشتعال دلا رہے ہیں اور یہ مرکزی ملزم ہے۔ مجھے بتائیں کہ کوئی بھی شخص کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، سارے انبیاء پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور کسی بھی نبی کی گستاخی کو ویسے ہی ٹریٹ کرتے ہیں جیسے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی جائے۔ تو جو کوئی بندہ، کوئی شخص اٹھ کر عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں، معاذ اللہ، یہ میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے تو کیا عیسائی کمیونٹی آرام سے بیٹھے گی؟ نہیں آرام سے بیٹھے گی، احتجاج کرے گی۔ احتجاج میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو پرامن نہیں بلکہ پرتشدد احتجاج کا راستہ اپنائیں گے۔ ان کو کنٹرول کرنے کے لیے جب آپ ان کو یہ بتائیں گے کہ جس نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی ہے وہ بندہ جو ہے وہ اپنے عہدے سے خارج کیا جا چکا ہے، اس کی گرفتاری کے لیے عمل درآمد کیا جا رہا ہے، تو اس سے عوام اشتعال میں آتی ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ یقیناً ذی شعور آدمی اس کا یہ نتیجہ ہرگز نہیں نکال سکتا۔ تو یہ کیسے آپ نتیجہ نکال رہے ہیں کہ جی آصف اللہ شاہ صاحب اشتعال دلا رہے ہیں؟ پھر اس میں ایک اور بات ہے، یہ جو بیان آصف اللہ شاہ صاحب کا چلایا جا رہا ہے یہ اس دوران کا بیان ہے جب آصف اللہ شاہ صاحب آلریڈی پہلے سے ہی جو پولیس افسران ہیں، سیکیورٹی نافذ کرنے والے ادارے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ معاونت میں مصروف تھے۔ پانی لاؤ، سٹو نا پانی۔ ہاں جی، آصف اللہ شاہ صاحب ان کے ساتھ تعاون کر رہے تھے۔ میں ویڈیو ساتھ ساتھ لگاتا جا رہا ہوں، آپ دیکھتے جائیں۔ تحریک لبیک سے ذمہ دار جلاؤ گراؤ حالات خراب، یہ بالکل نہیں اسی حق اور نہ ساڈا کوئی کارکن یہ ملوث ہے۔ آصف اللہ شاہ صاحب یہاں گلی میں گھوم رہے ہیں اور پھر بتا رہے ہیں اداروں کو کہ جی یہ دیکھیں یہ انتشار پھیلا رہا ہے، یہ نشاندہی کر رہے ہیں اداروں کے ساتھ
मुलाजिमीन हैं उनके साथ मिलकर बता रहे हैं लोगों को ये यहां पे इंतशार पसंदी का वाकया ये हो रहा है, ये इसको पकड़े, इसको पकड़े। वो तो सारा दिन इसी अमल में मसरूफ रहे। चलो 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 आपने देखा उसी दिन जब ऑपरेशन कर लिया गया, हालात जो है वो काबू में आ गए, तो इदारों के सीनियर अफसरान ने आसिफुल्लाह शाह साहब के साथ कुछ वीडियो क्लिप्स बनाए और उसमें बताया कि आसिफुल्लाह शाह साहब ने हमारी कैसे मुआवनत की है। मैं यहाँ पे इस चीज़ को बरमला एक्नॉलेज करना चाहता हूँ कि जिस तरह जनावाला की आईएमटी ने हमारी सपोर्ट की है और जिस तरह मरकजी सदर के जो हमारे अमीर है आसिफुल्लाह शाह साहब बुखारी, इन्होंने जिस तरह हमारे साथ आगे हमारे से खड़े होकर इस पूरी चीज़ में स्टेट के साथ खड़े होकर पूरी तरह कोशिश की है कि जितना जो है अमन को बरकरार रखा जा सके उतना ही उसको ज़रूरी समझा जितना हम समझते हैं। तो इसको हम एक्नॉलेज भी करते हैं और इस चीज़ को हम बरमला इजहार भी करते हैं कि ज़्यादातर जो हमारे यहाँ के लोग हैं, जो हमारे ये साथी हैं और जो हमारे ये उलमा कराम हैं और हमारे बड़े हैं, ये हमारे साथ हैं और पूरी तरह इस पूरी अमन व अमान को कायम रखने के लिए अमन का हिस्सा है, ना कि इंतशार है। बहुत शुक्रिया। और आप इन नतीजा निकाल रहे हैं कि जी इनको आईजी साहब क्यों प्रोटोकॉल दे रहे हैं। ये अजीब मंतक आपने गढ़ ली है। ये मेरे मानने के मुताबिक इस तरह की खबरें चलाना जो है फिर से एक इश्तियाल या गुस्से का बायस बन सकता है। इस तरह की खबरें फेक और गलत हैं, इनको नहीं चलाना चाहिए। फिर दूसरी बात, इदारे आखिर इदारे हैं, कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, उनको पता है किसने क्या किरदार अदा किया है, किसने क्या किरदार अदा किया है। आसिफुल्लाह शाह साहब जब ये सब कुछ कर रहे थे तो अवाम में एक गमो गुस्सा था, उसको कंट्रोल करने के लिए आपने उनसे खिताब किया। यकीनन जिसके नबी की शान में, जिसके कुरान की शान में जिस भी मुसलमान में गैरत होगी, जब ये गुस्ताखी होगी तो वो लहजा अपना धीमा नहीं रखेगा, वो इसी लहजे में बात करेगा। तो इसको इश्तियाल दिलाना कहना और सिर्फ ये बताना आवाम को कि जिसने ये हरकत की है उसको गिरफ्तार किया जाएगा और एसी जो असिस्टेंट कमिश्नर है जिसने उसकी पुष्टपनाही की उसको जो है वो ओहदे से मुअत्तल कर दिया गया है, ये बताकर अवाम को इश्तियाल दिलाया जा रहा है। ये अजीब मंतक आपने गढ़ ली है। हाँ, कोई बयान इश्तियाल वाला हो तो हम भी कहें हाँ भाई इश्तियाल दिलाया जा रहा है। फिर आपने देखा जब हालात साजगार हुए, आईजी पंजाब आए, आईजी पंजाब आसिफुल्लाह शाह साहब से मुलाकात की और फिर उनका शुक्रिया अदा किया और कहा कि आपकी वजह से फिर एसपी बिलाल साहब, मैं पिछली वीडियो में भी इसका जिक्र कर चुका हूं, एसपी बिलाल साहब ने खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया कि अगर आसिफुल्लाह शाह साहब हमारी मदद ना करते, इदारों के साथ ताउन ना करते, हो सकता है कि जो नुकसान हुआ इससे कदरे बढ़कर नुकसान होता। मैं आसिफुल्लाह शाह साहब, कारी सुहेल साहब, अब्दुल क़य्यूम साहब और नासिर साहब वगैरह का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने 16 अगस्त के वाक़े के दिन एक बड़ा पॉजिटिव रोल अदा किया। ना सिर्फ ये कि पुलिस के साथ रहे, बल्कि जहाँ पे पुलिस पर डंडे बरसाए जा रहे थे या पत्थर बरसाए जा रहे थे, वहाँ भी इन्होंने आगे बढ़कर उसका मुकाबला किया और पुलिस को बचाया। और कई जगह पे इन्होंने आग जहाँ पे लगी हुई थी वहाँ पे भी आगे बढ़कर इंश्योर किया कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुँच सके और आग को बुझाने में अपना काम कर सके। 16 अगस्त वाले दिन मुझे लगता है कि अगर ये हमारे साथ ना चलते तो नुकसान जो हुआ है उससे कहीं ज़्यादा होता। फिर आईजी पंजाब साहब आप तशरीफ लाते हैं और आप आसिफुल्लाह शाह साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। फिर आसिफुल्लाह शाह साहब के साथ मिलकर तमाम इलाके का दौरा करते हैं, जिसमें मसीही मुतासरा खानदान जो मुतासरा घर हैं उनके पास जाते हैं, उनसे जो है इजहार अफसोस करते हैं, इजहार यकजहती करते हैं और फिर जो चर्चेज हैं जिनको नुकसान पहुंचाएगा उनको दोबारा बहाल करने और उसकी तामीरात के काम को शुरू करवाने में जो आईजी पंजाब उसका इफ्तिताह करते हैं, आसिफुल्लाह शाह साहब उनके हमरा होते हैं। ये सब करके आसिफुल्लाह शाह साहब ने जो है ये पैगाम दिया है कि तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर वक्त मैदान में खड़ी है। लोगों को गुमराह ना किया जाए, ये गुमराह किया जाता है कि जी ये देखें तहरीक के नुमाइंदे जो हैं वो इश्तियाल की तरफ लेकर जा रहे हैं। सारी दुनिया जानती है, रोजे रोशन की तरह आया है। अभी मैं वीडियो लगा रहा हूं, आप देख लें कि आसिफुल्लाह शाह साहब और दीगर जिम्मेदारान
کہ جو اعلانات کر رہے ہیں کہ اشتعال سے بچیں، افراتفری سے بچیں، آگ لگانے سے بچیں، جو یہ کام کرے گا اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم پاکستان کے کسی کے نقصان کے روادار نہیں ہیں، لیکن کچھ شرپسند عناصر، آپ لوگ تو پرامن ہیں، لیکن کچھ شرپسند جو ہیں وہ صورتحال خراب کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے استعمال نہیں ہونا، پرامن رہنا ہے۔ گستاخوں کی پھانسی کا مطالبہ ہمارا بھی وہی ہے، تحریک لبیک یا رسول اللہ کا وہی مطالبہ ہے، لیکن ہم نے جلاؤ گراؤ، گھروں کو آگ لگانا، عبادت گاہوں کو جلانا، نہ اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے، نہ پاکستان کا قانون اس چیز کی اجازت دیتا ہے۔ اور آپ لوگ جو اپنا الگ ہی ایک چھوٹا سا کلپ چلا کر الگ ہی امیج بنا رہے ہیں، اپنا ہی تبصرہ چھیڑا ہوا ہے، یہ بہت ہی جو ہے نازیبا حرکت کی گئی ہے اس چینل کی طرف سے، میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ اور پھر مسلمانوں کا عقیدہ سن لیجئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں کوئی گستاخی کرے یا کسی بھی نبی، 1,24,000 کم بیش پیغمبر آئے دنیا میں، کسی بھی کی شان میں گستاخی کرے، مسلمانوں کا پکا ٹھکا اجتماعی عقیدہ ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے، اور اس پر اسی کا اطلاق ہوتا ہے جو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سب نبیا فاقتلوہ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نبی کی شان میں گستاخی کرے اس کو قتل کر دو۔ یہ فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں بلکہ نبی کا لفظ ہے، نبی کوئی بھی نبی ہو اس کی شان میں کوئی گستاخی کرے گا اس کی سزا وہی ہے جو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا، اس کو بھی اسی سزا سے گزرنا ہوگا، اسی پروسیس سے گزرنا ہوگا، اور مسلمان اس کے لیے بھی وہی احتجاج اپنائیں گے جو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے بعد اپنایا جاتا ہے۔ اور یقیناً مسلمان ایک پرامن طریقے سے احتجاج کرتے ہیں، لیکن بیچ میں چنگاری لگانے والے کوئی آگ لگا دے، پھر لوگوں کا ہجوم اس طرف چل پڑے، جہلا اس طرف چل پڑے، اس کا جو ہے تعلق کسی ایک مخصوص جماعت کے ساتھ جوڑ دینا، یہ کہاں کی انصاف ہے کہ کہاں کا انصاف ہے، یہ تو ایک دانا آدمی یہ نہیں کر سکتا۔ یقیناً بالیقین جو چرچز میں کیا گیا، آگ لگائی گئی، اس میں انجیل موجود تھی جو عیسائیوں کی جو مقدس کتاب ہے، یقیناً ہمارے نزدیک بھی مسلمانوں کے نزدیک بھی اگرچہ وہ تحریف شدہ ہے، اس میں تحریف کی جا چکی ہے، اپنی طرف سے اس میں بہت کچھ شامل کر دیا جا چکا ہے، لیکن ابھی بھی مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ اس میں تحریف کے باوجود اللہ رب العزت کا بہت سارا کلام موجود ہے، اس کی گستاخی کرنا قطعاً ہمیں گوارا نہیں ہے، اس کو آگ لگانا یہ قطعاً ہمیں گوارا نہیں ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ قرآن جلائیں، کیونکہ اللہ رب العزت کا کوئی بھی کلام ہو، چاہے منسوخ ہو چاہے موجودہ ہو، اس کی گستاخی ایک مسلمان کے لیے عقیدہ ہے، اصول ہے، اس کی گستاخی کرنا اسلام سے اس کو نکال دیتا ہے۔ اب آپ سنیے کہ اس جو یہ اشتعال والا واقعہ ہوا، اشتعال کی طرف لوگ گئے، انتشار کی طرف لوگ گئے، جلاؤ اور گھراؤ کی طرف لوگ گئے، اس کے پیچھے کیا محرکات ہو سکتی ہیں، کیا اسباب ہو سکتے ہیں؟ میرا یہ ماننا ہے کہ اگر گستاخ رسول جس نے گستاخی کی تھی، پولیس کو کال چلائی گئی تھی، پولیس اس کو گرفتار کرنے آئی تھی، اس کو طریقے سے گرفتار کرنے دیا جاتا تو کبھی بھی لوگ اتنا سراپا احتجاج ہو کر اشتعال کی طرف نہ آتے، کسی کو موقع بھی نہ ملتا، کسی انتشار پسند کو موقع بھی نہ ملتا کہ وہ اس طرف لوگوں کو لے کے جاتا اور پاکستان میں امن و امان کی صورتحال میں اور اقلیتوں کے تحفظ کے جو قانون ہیں ان میں کوئی آنچ آتی، کبھی بھی نہیں ہونا تھا۔ لیکن ہوا کیوں ہے کہ اسسٹنٹ کمشنر جو کہ خود ایک عیسائی ہے، خود ایک کرسچن ہے، اس نے اس کو بچا کر فرار ہوا، اس سے لوگوں میں شدید غصہ پایا جاتا ہے۔ میں اس پر ایک سوال کھڑا کروں گا کہ اہم عہدوں پر فائز لوگ، اداروں کے اہم عہدوں پر فائز لوگ اگر عدالتوں پر یقین نہیں کرتے، اداروں پر یقین نہیں کرتے، قانون پر یقین نہیں کرتے، تو پھر عام عوام کا کیا عالم ہوگا؟ عدالتیں موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے، اس کو عدالت کے اس کو گرفتار ہونے دیا جاتا، عدالت میں پیش ہونے دیا جاتا، اور پھر جو ہے وہ جو بھی پروسیس ہوتا اس کے مطابق جو ہے وہ فیصلے کو منظور کیا جاتا۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ گرفتار کرنے کے لیے پولیس آئے اور اسسٹنٹ کمشنر اس کو بھگا کر لے جائے؟ پھر لوگوں میں اشتعال کسی صورت تو پیدا ہوتی ہے۔ تو اس صورتحال سے بچنے کے لیے آصف اللہ شاہ صاحب نے اپنی خدمات سر انجام دیے ہیں، ان کو جتنا بھی خراج تحسین پیش کیا جائے
کم ہے، کیونکہ ایک سویلین ہوتے ہوئے، ایک سیاسی جماعت کا نمائندہ ہوتے ہوئے، اور پھر ایک مذہبی سیاسی جماعت کا نمائندہ ہوتے ہوئے اتنی ساری خدمات پیش کرنا، یہ کوئی آپ اور جو میدان میں آیا ہو کوئی سیاسی جماعت کوئی نہیں ہے. یقیناً ان کا یہ سب کچھ کرنا اللہ کی رضا کے لیے تھا اور اقلیتوں کے تحفظ کے لیے تھا، اور یہ پاکستان کو اور اقلیتوں کو یہ پیغام دینے کے لیے تھا کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ، تحریک لبیک پاکستان سیاسی طور پر، مذہبی طور پر اقلیتوں کے تحفظ کے لیے ہمہ وقت میدان میں ہے. ہاں، جو گستاخی کرے گا اس کو سزا ملے گی، عوام نہیں دے گی، لیکن ادارے موجود ہیں، قانون موجود ہے، قانون میں اس کی سزا موجود ہے، ادارے اپنی کاروائیاں کریں گے، اسی کو سزا دی جائے گی. لیکن اس کے علاوہ اسی کمیونٹی کے لوگوں کو نقصان پہنچانا، یہ تحریک لبیک پاکستان اس پر قطعاً یقین نہیں رکھتی کہ جس نے گستاخی کی ہو اس کے حلقہ احباب کو یا اسی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچایا جائے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.